فوسوس لہما الشیطان، پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا، یعنی دل میں خیال ڈالا، لیبدی لہما ما ووری عنہما من سوآتہما، کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں۔ تفسیر خزائن العرفان میں اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، یعنی ایسا وسوسہ ڈالا کہ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو جائیں۔ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ وہ جسم جس کو عورت کہتے ہیں اس کا چھپانا ضروری ہے اور کھولنا منع ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اس کا کھولنا ہمیشہ سے عقل کے نزدیک مذموم اور طبیعتوں کو ناگوار رہا ہے۔ یعنی مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ عورت ہے، اس کا چھپانا ستر عورت کہلاتا ہے۔ عورت کے معنی چھپانے کی چیز اور ستر معنی چھپانا۔ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اسے عورت کہتے ہیں، یعنی یہ چھپانے کی چیز ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے۔ نماز میں بھی چھپانا ضروری ہے، اور نماز کے علاوہ بھی یہ ایک دوسرے کو دکھانا جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہاکی کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، اور وہ جو لباس پہنتے ہیں وہ لباس ادھورا ہوتا ہے، گھٹنے ان کے کھلے ہوتے ہیں، رانیں کھلی ہوتی ہیں، یہ گناہ ہے۔ دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے عقل کے نزدیک جو چھپانے والی چیز ہے اس کو کھولنا یہ برا ہے۔ آج مغرب میں اور یورپ میں ننگے ہونے کو برا نہیں سمجھا جاتا، اور بہت ہی زیادہ فحاشی اور یعنی بے حیائی عام ہے۔ ایسا کرنا ان کا عمل عقل سے بہت دور ہے، یعنی یہ لوگ عقل سے ماورا ہو چکے۔ یہاں پر یہ بھی لکھا ہے تفسیر میں، اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں صاحبوں نے اب تک ایک دوسرے کا ستر نہ دیکھا تھا۔ وقالا، اور شیطان بولا، ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین، تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے، اس درخت سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ جینے والے، کہ جنت میں رہو اور کبھی نہ مرو۔ یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے کہا کہ یہ جو درخت سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے اور کوئی بات نہیں ہے، اور یہ منع کرنا اس لیے نہیں ہے کہ اس درخت کے قریب جانا کوئی حرام ہے، گناہ ہے، بس صرف بات یہ ہے کہ اگر یہ درخت کھا لو گے تو تم انسان سے فرشتے بن جاؤ گے، یا تم یہ درخت کھا لو گے، درخت کے پھل کو، تو پھر تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ دیکھیں، کسی چیز سے اگر منع کیا جاتا ہے تو منع کرنے کی مختلف حیثیت ہوتی ہیں۔ کوئی کام کرنا حرام قطعی ہوتا ہے، کوئی کام کرنا حرام ظنی یعنی مکروہ تحریمی ہوتا ہے، کوئی کام کرنا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، خلاف اولا ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں منع کیا گیا کہ آپ سیدھے ہاتھ سے دیں، سیدھے ہاتھ سے لیں، الٹے ہاتھ سے لینے دینے سے منع کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی غلطی کر دے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا، یہ حرام قطعی تو نہیں ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے منع کیا گیا لیکن وہ خلاف اولا ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ تو شیطان نے یہ کہا کہ اس سے جو منع کیا گیا ہے، یہ منع کرنا صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اگر آپ یہ کھا لیں گے تو فرشتے ہو جائیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، جنت سے آپ باہر نہیں نکل سکیں گے، اس لیے منع کیا گیا۔ اور یہ جو منع ہے اگر آپ کھا بھی لیں گے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے۔ مفسرین نے اس پر کلام کیا کہ بھولنے سے کیا مراد ہے۔
تو فرمایا کہ بھولنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو وہ درخت بھلا دیا گیا۔ اب جب درخت بھول گئے اور شیطان یہ زور دے رہا تھا کہ اس درخت کو کھا لیں، تو آپ شیطان کی بات ہرگز نہ مانتے، کیونکہ شیطان دشمن ہے، اور دشمن اگر کوئی اچھی بات بھی کرے تو ہمیں اس پہ بھروسہ نہیں آتا، ہو سکتا ہے اس میں ہمیں کوئی نقصان دینا چاہتا ہوگا۔ تو شیطان نے پھر قسم کھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ شیطان کتنا بھی برا ہے، لعین ہے، لعنتی ہے، لیکن اللہ کے نام کی جھوٹی قسم تو کوئی نہیں کھا سکتا، کیونکہ انسان جیسا خود ہوتا ہے وہ دوسرے کو خیال فرماتا ہے، اور جھوٹی قسم کھانا اتنا برا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک انسان اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اتار لایا انہیں فریب سے۔ معنی یہ ہے کہ ابلیس ملعون نے جھوٹی قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، اور پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے آپ نے اس کی بات کا اعتبار کیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، پھر جب انہوں نے وہ درخت چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں، اور جنتی لباس جسم سے جدا ہو گئے، ان میں ایک دوسرے سے اپنا بدن چھپا نہ سکا۔ اس وقت تک ان صاحبوں میں سے کسی نے خود بھی اپنا ستر نہ دیکھا تھا، اور نہ اس وقت تک انہیں اس کی حاجت پیش آئی تھی۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے، درخت سے منع نہ کیا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور نہ فرمایا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قَالَا، دونوں نے عرض کی، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو اگر ہمیں نہ بخشے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم نقصان والوں میں ہوئے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا اترو، اے آدم، اے حوا، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی ذریت کو لے کر تم نیچے اترو، کیونکہ آدم علیہ السلام کی پشت میں آنے والی نسلیں موجود تھیں۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا اترو، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، فرمایا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن حساب کے لیے اسی زمین سے اے لوگوں تم اٹھائے جاؤ گے۔ سورۃ الاعراف کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ شیطان برباد ہوا نبی کی توہین اور بے ادبی کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ادب نصیب فرمائے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، صحابہ اور اہل بیت کا ادب نصیب فرمائے۔ بے ادبی سے بچائے اور بے ادبوں کے ساتھ بیٹھنے اور ان کی باتیں سننے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔